اساتذہ کرام، میرے عزیز بیٹوں، سب سے پہلے تو میں اپنی ممنونیت کا تشکر کا اظہار کرتا ہوں کہ محفل میں شرکت کا موقع دیا، خاص طور پر ایسے دن مجھے یہاں بلایا جب آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہاں جمع ہیں اور جس خوبصورتی سے محبت بھرے انداز سے آپ بچوں نے درود پاک پڑھا ہے اور اپنی گواہی اس کائنات میں اپنی آوازوں کے ذریعے ثبت کی ہے، اس کا بھی شکریہ، اور آپ کو بھی اس پہ ناز ہونا چاہیے کہ جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں، جو سوچے ہیں، جو بولے ہیں، اور جو آپ کے ساتھیوں نے ادھر سٹیج سے پیش کیے ہیں، یہ ہم سب کے لیے آخرت میں ایک انعام اور ایک تحفے کے طور پر ہمارے لیے محفوظ ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی کتاب نے یہ بتایا ہے، یہ واقعہ، کہ اس وقت ایک ملکوتی محفل میں، فرشتوں کی محفل میں، فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کی خاص عنایت سے پورے کائنات کے نظام کو چلانے کے کارکن ہیں، وہ کارکنان قضاء و قدر ہیں جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں، قرآن نے ملائکہ کہا۔ تو ان کی محفل میں یہ اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوا کہ میں زمین، جو کائنات کا ایک حصہ ہے زمین، اس کے اوپر ایک ایسا احسن اور اشرف ہوگا، وہ مخلوق میں تشکیل دینے جا رہا ہوں۔ اور اس میں لفظ جب خلیفہ فرمایا تو ہمارے ہاں علماء نے، مفسرین نے یہ بتایا ہے کہ خلیفہ کا مطلب ایک تو اس مخلوق کو کہا جائے گا خلیفہ کہ جو پہلے والی مخلوق کی جگہ لے رہی ہو، بعد میں آنے والا، اور خلیفہ کا دوسرا معنی بتایا کہ وہ با اختیار نائب ہوگا، اور قرآن نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ مکرم ہوگا، محترم ہوگا، شرف والا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ انسان ہونے پر فخر کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کو تخلیق کرتے ہوئے خالق نے ساتھ یہ فرمایا تھا کہ فَخَلَقْتُ بِيَدَيْهِ، میں نے اپنے قدرت کاملہ کے ان ہاتھوں سے اس کو تشکیل دیا، فَنْفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، اور اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے اس کے اندر، اور اس کو غیر معمولی مخلوق بنا دیا۔ وہ غیر معمولی مخلوق اس لحاظ سے بھی بنایا ہے کہ یہ زمین پر پہلے والی مخلوق جو معمولی ہے، جو عام ہے، یہ اس کی جگہ لے گا اور یہ غیر معمولی ہوگا۔ وہ غیر معمولی کس لحاظ سے ہوگا، یہ بھی اللہ اور اس کے پیارے رسول نے بتایا۔ ایک غیر معمولی اس لحاظ سے ہوگا کہ اس کو ہم عقل و شعور، سوچ سمجھ کی قوت اور استطاعت عطا کریں گے۔ اور جیسے آدم کے بارے میں کہا کہ علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے سارے نام آدم کو سکھا دیے۔ اور کہیں کہا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو کچھ اس کے پاس نہیں تھا، علم عطا۔ تو شعور و ادراک غیر معمولی، ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی شعور پایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چونٹیاں بھی لائن بنا کے چلتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلہریاں بھی اپنی خوراک محفوظ کرتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پرندے اپنے گھر بناتے ہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا جس کی مثال سورۃ النحل میں قرآن نے خود دی ہے، شہد کی مکھی کو، کہ اس کو اللہ نے خاص علم وحی کیا ہوا ہے، خاص ادراک اور شعور دیا ہوا ہے، اس بنیاد پر وہ شہد بناتی ہے۔ تو ہر مخلوق میں نے تو صرف جانوروں کی بات کی، جو ایسی مخلوق ہے جو جانور نہیں ہے، اس کے پاس بھی ایک ٹریک، اس کے پاس بھی ایک راستہ ہے، اس کے پاس بھی ایک طلوع لیل و نہار ہے، اس کے پاس بھی روز و شب کا ایک طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے اندر خاص ایک خاصیت ہے بہنے کی، وہ بہتا چلا جاتا ہے، اگر یہ رک جاتا تو کیا کرتا؟ تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ آسمان پہ ستارے ہوں، دریاؤں کی روانی ہو، سمندر کی وسعتیں ہوں، ہر کائنات کی ہر حصے میں قدرت کی طرف سے ایک خاص ٹریک، راستہ، شعور دیا گیا ہے۔ لیکن انسان غیر معمولی اس لیے ہے کہ اس کا شعور غیر معمولی ہے، اس کا ادراک اور شعور، اس کا علم، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یہ دوسری مخلوق سے الگ ہے۔ تو اس لیے قدرت نے اعلان کیا کہ ہم خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، یعنی غیر معمولی مخلوق، جو پہلی مخلوق ہوگی، افضل اور اشرف کس لحاظ سے ہوگی کہ اس کو شعور ہے۔ اب اس کے سارے فیصلوں میں اس شعور کی جھلک نظر آئے گی۔ مثلا جانور نہیں جانتا کہ یہ فصل میرے مالک کی ہے یا دوسرے کی ہے، اس کو بھوک ہوگی تو وہ اس فصل کو بھی استعمال کرے گا، لیکن انسان میں یہ شعور ہوتا ہے، اگر وہ انسان بن کے سوچے کہ یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا رائٹ نہیں ہے، یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے حرام ہے، تو یہ شعور۔ اور دوسرا معجزہ میں اس کی طرف آؤں گا، وہ کیا ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، وہ آپ کی سیرت پاک ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس کی ایک مثل عطا کی گئی ہے، اور اس کی مثل آپ کی پوری مجسم زندگی ہے، جو اسی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ ایک ہی سکے کے دو رخ، اس لیے میں قرآن کی طرف جا رہا ہوں۔ انسان غیر معمولی اس لحاظ سے ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے جو زمین کے وسائل ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان کی قوتیں ہیں، ان دونوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ سخر لکم ما فی الارض جمیعا، ایک جگہ یہ فرمایا، اور یہ ایک آیت نہیں، اس طرح کی کئی آیات، لیکن ایک پہلو یہ فرمایا کہ زمین کے وسائل انسان کے لیے ہم نے مسخر کیے ہیں، یعنی وہ قابو میں لا سکتا ہے، اپنی زندگی کے لیے استعمال کر سکتا ہے اور اس سے مفید کام کر سکتا ہے۔ پیچھے شعور بھی اس کو دیا ہوا ہے، اس کو علم بھی عطا کیا گیا ہے، اس کو حلال اور حرام کی تمیز بھی ہم نے دی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کی طبیعت کو استوار کیا ہے، متوازن کیا ہے، اور اس کو تمیز اور شعور دیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کہا کہ ہم نے تسخیر کائنات بھی اس کو دی ہے، یہ اس لیے منفرد ہے، دیگر چیزوں کے پاس یہ صفت اور یہ خصوصیت نہیں ہے، انسان کے پاس ہے۔ پھر کہیں کہا ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب آپ کے لیے، اگر آپ انسان ہونے کا شرف پا لیں، اگر اس منصب پہ فائز ہو جائیں، اگر اس سے نیچے گریں گے تو پھر یہ بھی کہا ہے سورہ 3 میں، آپ پڑھتے ہیں اس کو، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہوا ہے، لیکن اگر یہ نیچے گرنا شروع کرتا ہے اور اس انسانیت کے شرف کو نہیں پاتا، جو انسان ہونے کا شعور ہے اس کو مینٹین نہیں کرتا اور اس درجے سے گرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر یہ نچلے درجوں میں جا گرتا ہے۔ لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم نے اسے یہ غیر معمولی پن اس معاملے میں ایکسٹراآرڈینری، تو آپ اور میں انسان ہونے کے ناطے اس دوسرے پہلو سے بھی غیر معمولی ہے، ایکسٹراآرڈینری ہے کہ ہمارے شرف عطا کیا ہوا ہے اس دنیا میں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ آگ جو جلا سکتی ہے، مگر آپ آگ کو جلا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پانی جو ڈبو دیتا ہے اس پانی کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ وہ دیکھا جو ہوا میرے اور آپ کے لیے اگر کم ہو تب بھی مصیبت، زیادہ ہو تب بھی مصیبت بنتی ہے، لیکن وہ ہوائیں بھی انسان کے قابو میں آ گئی۔
تو یہ عزت کی وجہ سے، یہ شرف کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ دوسرے جاندار جو ہیں وہ انسان سے ڈرتے ہیں، یہ اس انسان کی عزت اور شرف کی وجہ سے۔ یہ جو دین اسلام نے قربانی کے لیے، ابھی سورہ کوثر کی بات یہاں آ رہی تھی، تو اس میں جو قربانی کا ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَانْحَرْ، تو یہ جو قربان کرتے ہیں ہم جانور کو، یا عید الاضحیٰ پہ ہم قربانی کرتے ہیں، تو آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ ایک جان کو لے لیتے ہیں؟ اس جان کو لینے کا اختیار جان دینے والے نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس اختیار اور عزت کی وجہ سے آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں، مگر کہتے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اسی کے نام پر ہم کر رہے ہیں جس نے مجھے یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ تو یہ صرف ذبح کرنے کا نہیں، ہر قربانی میں یہی معاملہ ہے جو مجھے اور آپ کو ہر وقت کرنی ہے۔ کہیں جذبات کی قربانی، کہیں خواہشات کی قربانی، کہیں خوابوں کی قربانی نوجوانوں کو کرنی پڑتی ہے، تو ہر قربانی بسم اللہ سے شروع ہوگی، اور وہ اللہ کی دی ہوئی تعظیم، اختیار اور انسان کو جو اس نے شرف عطا کیا ہوا ہے، اس کی بدولت ہے کہ یہ شرف آپ کو حاصل ہوا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ غیر معمولی انسان کے ہونے کے حوالے سے جس کو قرآن نے سب سے زیادہ اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ نبی آخر الزمان کی بعثت ہے، انبیاء کی بعثت، اور اس میں پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ سورہ جن سے معلوم ہوتا ہے، قرآن کی سورہ جن سے، کہ حضور نبی پاک دیگر مخلوق کے لیے بھی نبی ہیں، اور معراج کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے جس طرح آدم کو سجدہ کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قدموں پہ اسی طرح گرتے ہیں۔ تو حضور کی نبوت اور رسالت کی وسعت تو پورے جہان کے لیے ہے، جیسے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن چونکہ ان میں سے انسانوں میں سے اٹھایا گیا، من انفسکم، قرآن نے کہا اللہ نے رسول مبعوث کیا تم میں سے ہے، اور وہ رسول انسانوں کا سب سے بڑا شرف ہے۔ پوری کائنات میں نے عرض کیا کہ مخلوق میں، ساری کائنات مخلوق، اور ساری مخلوق میں انسان منفرد، اور اس مخلوق کی منفرد ترین ہستی، سب سے اعلیٰ وہ ہستی جس کے لیے کہا گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ ہستی جس کے لیے کہا گیا کہ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اور وہ نبی جس کے لیے کہا گیا کہ آپ ان کے لیے حریص علیکم عزیز، یہ تمہارے لیے بہت حریص ان معنوں میں ہے کہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں۔ ہم جو حضور کو محسن انسانیت کہتے ہیں اسی بنیاد پر کہ ہمارے اوپر احسانات کا ایک لا متناہی کی سلسلہ ہے انسانیت پر، جو اللہ کے پھر رسول نے کہا۔ میں نے اس کو منفرد اعزاز انسان کا کیوں قرار دیا؟ یہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے احسان کیا۔ دیکھیں اللہ کی مخلوق ہر چیز میں نے ابھی ذکر کیا، لیکن کسی مخلوق کے تذکرے میں احسان کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ مجھے دکھا دیجیے پورے قرآن میں۔ قرآن کن فیکون کہتا ہے، واضح طور پر کئی جگہ یہ آیت آئی ہے مختلف تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، کہ ہم جب چاہتے ہیں کہ کوئی ہو جائے، ارادہ کرتے ہیں، تو چونکہ اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے، ہر ارادے کو کر گزرنے کی طاقتیں رکھنے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اس لیے وہ تو کن کہتا ہے فیکون۔ مگر انبیاء کرام کو بھی اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے چنا ہے انسانوں میں سے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، ہم نے انبیاء کو انسانوں میں سے چن لیا ہے۔ استفاء، چننا، منتخب کرنا، سلیکٹ کرنا، اور اسی وجہ سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نام صفاتی
مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ استفاء سے، تو نبیوں کو چنا انسانوں میں سے، غیر معمولی انسانوں کو پھر چنا، اور ان میں سے نبی آخر الزمان کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہاشمی کو دنیا میں مبعوث کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ شرف انسانی ہے کہ پیغمبر خدا انسانوں میں سے ہیں، اور یہ شرف انسانی ہے کہ نبی آخر الزمان جو محسن انسانیت ہیں وہ انسانیت میں سے ہیں۔ اس لیے یہ انسان کے غیر معمولی پن کا ایک اور اظہار اور مظہر ہے۔ اور اقبال نے کہا سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے مجھے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان عرش معلیٰ تک کس طرح جاتا ہے، اور یہ زمین و آسمان کی ساری وسعتیں انسان کے قبضے اور انسان کے حیطہ اختیار میں آ جاتی ہیں۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس ردائے نیل گوں کو آسماں سمجھا تھا میں سمجھا تھا کہ یہ نیلی چادر پتہ نہیں کتنی وسیع کتنی بڑی چیز ہے، لیکن ایمان کا ایک ہی قدم تھا جس سے یہ زمین کے فرش سے اٹھ کر عرش معلیٰ تک اللہ کے پیر رسول جاتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جو ہے انسانیت کے لیے اس کے غیر معمولی ہونے کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ طرف انسان ہے، ہر گلی محلے میں انسان آپ کو دیکھتے ہیں کس حالت میں ہے، تو وہ معمولی انسان تو پھر رہا ہے، اور اگر معمولی مخلوق ہی رہنا ہے تو مخلوق تو آج تک انسان اپنے تمام علوم کی ترقیوں کے باوجود آج تک یہ نہیں گن پایا کہ جو تخلیق ہے اس کی نوعیتیں، نیچر اور ڈائیورسٹی جو ہے وہ کیا ہے۔ اس نے بڑی بڑی دو تقسیمیں کر دی۔ آپ نے بایولوجی میں پڑھا ہوگا، آپ ایف ایس سی کر رہے ہیں میری طرح، میں نے بھی کی تھی 82 میں، اور آپ میں سے بہت سارے بچے ایف ایس سی پری میڈیکل بھی کر رہے ہوں گے، تو بایولوجی آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو بایولوجی میں آپ نے دیکھا کہ اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم ہم نے دو بڑے بڑے عالم بنا کے زندگی کو جاننے کی کوشش کی، اور زندگی کی صرف ایک قسم جس کو ہم اینیمل کہتے ہیں، باقی زندگیاں کتنی قسم کی ہمیں اس کا شعور تک نہیں۔ تو انسان ابھی گن نہیں پایا کہ کتنی مخلوق ہے، تو پھر آپ اسی طرح معمولی رہیں گے جس طرح دوسرے جانور ہیں، جاندار ہیں۔ اور یہی المیہ ہے جو انسان نے آج تک اپنے بارے میں اندازہ کیا، وہ یہی ہے۔ اگرچہ قرآن اور رسول کریم نے انسان کو انسان کا شرف عطا کیا، ورنہ انسان تو یہ سمجھتا ہے جو وحی سے محروم ہے وہ انسان کیا سمجھتا ہے بھلا اپنے بارے میں۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ آج سے 2500 سال پہلے کا دور ہے افلاطون اور ارسطو کا، اور اس سے بھی تھوڑا سا پہلے ہے سقراط۔ یونان کے فلسفے میں سقراط کو باپ کہا جاتا ہے، بابا آدم، اور سقراط کا شاگرد افلاطون ہے، افلاطون کا شاگرد ارسطو ہے۔ ارسطو انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ انسان ایک سماجی جانور ہے یا سوشل اینیمل ہے، اور یہ آج سے 2500 سال پہلے۔ اس کے بعد آپ جدید دنیا میں جب علوم کا ارتقا ہوا ہے، یہی آج جو علوم آپ پڑھتے ہیں، جو سبجیکٹس آپ پڑھتے ہیں، سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز، یہ تو آگے 18ویں صدی میں ان کے یہ نام رکھے گئے ہیں، لیکن 16ویں سینچری سے مغربی دنیا میں ایک علمی انقلاب برپا ہوا، تبدیلیاں نہ شروع۔ اس دور کے لوگ دیکھ لیجیے وہ مفکرین کیا کہتے ہیں۔ میں نے تو آج سے 2500 سال پہلے کی پہلے بات کی ارسطو کی۔ آپ آ جائیے پیچھے 5 صدیاں پہلے، 16ویں صدی عیسوی کے بعد، تو آپ کو میں 2-3 نام عرض کرتا ہوں، آپ اس کے اوپر گوگل پہ بھی تلاش کر لیں اور اپنی کتابوں میں دیکھیں۔ ایک آپ نے میکیاویلی کا نام سنا، میکیاویلی پولیٹیکل تھنکر، دا پرنس کی کتاب پڑھ لیجیے، اور ڈسکورسز بھی اس کی۔ اب اس نے جو بات انسان کے بارے میں کہی گی وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے انسان ایک سیاسی حیوان ہے۔ ارسطو آج سے 2500 سال پہلے کہتا ہے انسان کیا ہے؟ سماجی حیوان ہے، بول بھی لیتا ہے، ایسا حیوان ہے جس پہ زبان بھی ہے، بات بھی کر دیتا ہے۔ اور آج سے 5 صدیاں پہلے ایک مفکر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ سیاسی حیوان ہے، اور اس سے آگے بڑھے
تو آپ نے کارل مارکس کا نام سنا ہوگا، معاشیات کا مفکر، پوری آدھی دنیا اس کی فکر کی اسیر ہوئی۔ اقبال نے بھی کہا کہ اس کے وہ پیغمبر نہیں تھا اگرچہ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، یعنی اس حد تک مؤثر رہا وہ شخص۔ مگر انسان کے بارے میں انسان ایک معاشی حیوان ہے، سماجی حیوان، سیاسی حیوان، معاشی حیوان۔ مارکس سے تھوڑا سا پہلے نفسیات کا بڑا نام ہے فرائڈ۔ فرائڈ کو آپ اگر دیکھیں تو فرائڈ کہتے ہیں انسان ایک نفسیاتی حیوان، نفسیاتی حیوان۔ اب آج آپ گوگل پہ یہ لفظ جو انگریزی سمجھتے ہیں اتنا سارا، اور یقیناً آپ سب پڑھے لکھے ہیں، آپ لکھیے گا پولیٹیکل اینیمل، یہ لفظ لکھیے گا پولیٹیکل اینیمل، تو آپ کو کوئی 30 کتابیں ملیں گی سیاسی مفکرین کی جو اس دور کے 21ویں صدی کے، اور وہ انہوں نے اپنی کتاب کا نام ہی انسان کے اوپر پولیٹیکل اینیمل رکھا ہے۔ انسان نے اپنے بارے میں جو اندازہ کیا، میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ انسان ایک حیوان ہے، کہیں سیاسی، کہیں سماجی، کہیں نفسیاتی، کہیں معاشی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن انسان کو انسان ہونے کا شرف عطا کیا ہے اللہ کے پیارے رسول نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری تاریخ انسانی کو 2 دھاروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، آپ تاریخ بھی پڑھتے ہوں گے اور آپ کے ساتھ آپ کو بتاتے ہوں گے۔ ایک تاریخ نزول قرآن اور بعثت نبی آخر الزمان سے پہلے کی انسانی تاریخ ہے، اور ایک تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نزول قرآن کے بعد کی تاریخ ہے۔ دونوں یکسر مختلف ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میں اتنا سا طالب علم تاریخ کا، تہذیب کا، مکمل تبدیلی نظر آتی ہے۔ وہ جو مانتے ہیں قرآن کو اور نبی کو، ان میں تو بھی آئی، آج کل نہیں آ رہی، پہلے آ چکی تھی، آج کل وہ دوسری طرف چلے گئے۔ لیکن یہ کہ وہ جو نہیں بھی مانتے، ان کی زندگیوں میں مکمل تبدیلی آئی ہے، انقلاب آیا، تہذیب میں، ٹیکنالوجی میں، علم میں، شعور میں، تعلیم میں، سیاست میں، ریاست میں، مکمل انسان تبدیل ہوا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول جو ہیں وہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ چمکتے سورج ہیں آپ چمکتے سورج ہیں۔ اب سورج اس وقت بھی ہم سے کتنا دور ہے آپ کو معلوم ہے، اور یہ دن کا وقت ہے، ہم اس کو دن کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے کندھوں پر اس کی شعاعیں آ رہی ہیں، آپ خود فزکس میں پڑھتے ہیں، اور اس وقت بھی شعاعیں آ رہی تھی جب آپ رات کی تاریکی میں سو رہے ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں سورج غروب ہو گیا ہے۔ سورج غروب کہاں ہوتا ہے؟ انسان اور دنیا غروب ہوتی ہے، وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سراج منیر حضور نبی پاک، اس لیے دنیا بدل گئی۔ ایک ہماری بہت اچھی شاعرہ ہے، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا کسی اور سیاق میں، لیکن اس کو یہاں اگر آپ اس مضمون میں دیکھیں جو میں آپ کے سامنے عرض کروں، تو وہ شبنم کے بارے میں، جو شبنم پڑی ہوتی ہے، اس آپ کا یہ بہت خوبصورت کالج ہے، اس کے لان آپ نے شبنم سے آشنائی کی ہوگی، وہ شبنم جو قطروں کی صورت میں جہاں ہوتی ہے، قدرت کا مسئلہ۔ تو وہ شاعرہ یہ فرماتی ہیں کہ روشن ہوئی اسی سے سمٹ گئی، روشن ہوئی اسی سے سمٹ گئی، سورج کو، شبنم کو آفتاب سے نسبت عجیب تھی۔ ہم وہ شبنم کے قطرے ہیں، اگر ہم غیر معمولی انسان ہیں، جن کا کی نسبت عجیب جو ہے وہ نبی آخر الزمان اس سراج منیر کے ساتھ ہے۔ روشن بھی ہم اسی سے ہوں گے، اور سمٹ کے خس و خاشاک کے ساتھ خشک ہو کے بے پایاں اور بے قیمت ہو جائیں گے اگر ہم نے اس سے منہ موڑا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے
اگر آپ اس اسوا سے جو آپ کے کالج کا نام ہے اسوہ حسنہ سے ہی لیا گیا ہے، اس سورج سے منسلک رہیں گے تو زمین پہ ساری رونقیں رہیں گی. لیکن اگر آپ اس سورج سے محروم ہو گئے، آپ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، آپ نے اگنور کر دیا، آپ نے ظاہری چھوٹے موٹے سائے تلاش کر لیے، یا آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو پھر آپ ٹانگوں میں رہیں گے، آپ اندھیروں میں. یہ جو اقبال کا کہنا ہے نا، ایک طرف اقبال نے بتایا کہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے ہیں، اللہ کی طرف سے انسانوں کو اور خاص طور پر اہل ایمان سے کہا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اس نسبت کو اگر نبھایا، اور یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. یہ آپ تو عرب و عجم کے سربراہ ہو سکتے ہیں، آپ تو کائنات میں اس غیر معمولی انسانیت کے شرف کو پا سکتے ہیں اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ جڑ گئے. اس نسبت کو آپ نے پایا، اور اگر آپ اس کو نہیں پا سکتے، میں اور آپ، تو پھر یہ کہا ہے کہ جو ہم گر تو بھی خواہی مسلمہ عزیزتن نیست ممکن جز بقرآن عزیزتن. اسی طرح فارسی کی زبان میں اقبال ایک جو غور فرماتے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش را یہ دی ہماؤست. سارا دین جو ملا ہے، جس پہ زندگی کھڑی ہے، وہ سب کا سب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت میں ہے. وہ روح محمدی اس کا مرکز ہے. اور اگر وہ نہ رسیدی تمام بو لہب است، پھر تو ہم سب بو جہل اور بو لہب ہیں، اور کچھ بھی نہیں. ہمارے اور وہ بھی انسان، وہ بھی بڑا لکھا انسان. ابو جہل ایسے تو نہیں ہو گیا، صرف محمد عربی کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ ابو جہل ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تعصب کی بنیاد پر نہ ماننے کی وجہ سے اس طرح سے لوگ محروم ہوئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ محرومی کا کوئی ہمارے ساتھ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لکھا ہوگا، میں اور آپ کوئی گارنٹی نہیں ایشو ہوئی. گارنٹی صرف اس صورت میں ہے کہ جب میں اور آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں ہوں، تو پھر ہم ان نسبتوں کو، ان تعلق کو، مجھے تو یہ شرف بھی ہے، آپ میں سے بھی بہت کو ہوگا کہ نسبی اعتبار سے حضور نبی پاک کی نسل سے تعلق حضرت علی کی. لیکن یہ کہ یہ نسب بھی کام نہیں آئے گا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا، جو کائنات میں خواتین میں سب سے بڑی، اور قرآن نے حضرت مریم کو نساء عالمین پر فضیلت کے ساتھ کہا، اور حضرت فاطمہ ہم جانتے ہیں ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، مگر ان کو بھی بلا کے کہا کہ صرف اس وجہ سے آخرت میں سرخروئی نہیں ہے کہ آپ محمد کی بیٹی ہیں. آپ کو اپنے اخلاق، اپنے اعمال اور اپنے اعمال صالح اور اسوہ پر توجہ دینا پڑے گی. یہ کیوں کہا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے کہا، اور اس لیے کہا کہ کوئی اس شرف پر بھی ناز کرتے ہوئے اپنے آپ کو اخلاق اور عمل سے الگ نہ کرے. میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے جس پہ ہم حضور کو محسن انسانیت کہتے ہیں، اور میں نے کہا کہ حضور کائنات کی سب سے بڑی ہستی اس بنیاد پر ہے کہ کائنات کی منفرد مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ ہے، اور کائنات کی منفرد مخلوق کو انہوں نے زندگی، تہذیب، ریاست، تعلیم، معیشت سب کچھ عطا کیا ہے. اس وجہ سے آپ غیر معمولی وہ ہیں. لیکن 4 بنیادی شعبے ہیں زندگی کے جن پر توجہ کی ضرورت ہے، جو قرآن نے اور اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں عطا کیا. وہ زندگی کے بنیادی ستون ہیں. پہلا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نظریہ ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی تصور ہوتا ہے. آپ اس کو انگریزی میں ورلڈ ویو کہتے ہیں، اور ہم نظریہ حیات کہتے ہیں، تصور حیات کہتے ہیں. لیکن کسی مذہب کے عالم سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ ہم اس کو عقیدہ اور ایمان کہتے ہیں. ہر انسان کا ہوتا ہے، اور اس پر پوری زندگی تشکیل پاتی ہے. دوسری چیز انسان کی ایک عبودیت کا، عبادت کا، بندگی کا
اس کے اندر ضرور شغف ہے. ایک خانہ خدا ہر انسان میں ہے، وہ چاہے تو اس کو ویران رکھے، چاہے آباد کرے بتوں سے، اور چاہے تو توحید ربانی سے اس کو سجا لے، لیکن ایک خانہ خدا ہے. ہر شخص کوئی نہ کوئی عبادت کی رسم کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، جس مذہب سے اس کا تعلق ہو. تو دوسرا زندگی کا ستون اور اہم ترین پہلو جو ہوتا ہے وہ عبادت ہے، ایمان ہے، عبادت ہے. تیسرا اخلاق ہے، خلق، آداب، معمولات، اور آپ کا وہ پہچان آپ کی جو جس سے آپ کی شناخت ہوتی ہے. وہ تو بڑا نرم خو انسان ہے، وہ تو بڑا درست گو ہے، سخت آدمی. یار یہ کس سے واسطہ پڑ گیا، یہ تو بڑا عجیب شخص ہے، وہ تو جھوٹ بول دیتا ہے، وہ تو منافقت کرتا ہے، وہ تو وعدہ خلافی کر جاتا ہے، وہ تو راستہ کسی کو نہیں دیتا، وہ تو کسی کو سلام نہیں کرتا، وہ تو کسی پہ سامنے بیٹھے ہوئے مسکراتا نہیں، وہ تو تیوریاں چڑھا کے رہتا ہے. یہ آپ کے اخلاق جو آپ کی پہچان ہے. تو تیسری چیز یہ ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے معاملہ، آپ کی ڈیلنگ، آپ کا دوسرے سے سلوک اور رویہ، لین دین خاص طور پر. یہ چار چیزیں ہیں. پورا دین جو اللہ کے پیارے رسول نے دیا، پورا قرآن جیسے میں نے کہا کہ معجزہ اس کائنات کا اور حضور کا، یہ ان چاروں پہلوؤں پہ آپ ہر صفحہ پڑھ کے دیکھ لیجیے. اور اس کا اگر آپ ترجمہ نہیں جانتے تو آپ ترجمے والی کوئی اٹھائیے کتاب، اور اس میں قرآن حکیم کی آیات کا ترجمہ، تو آپ کو ان چار پہلوؤں سے ہر چیز جڑتی ہوئی نظر آئے گی، اس سے الگ نہیں ہوگی. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو یہ چاروں ستون غیر معمولی مزین کر کے دیے ہیں. آپ نے انسان کو فکری اور عقیدے کی پراگندگی سے نکالا ہے. آپ نے انسانوں کی فکر کو پاکیزہ کر دیا ہے. فکر سے ہی انسان بنتا ہے، جو کچھ اندر ہے وہی باہر نکلتا ہے. انسان، میں نے بار بار کہا ہے، غیر معمولی. تو انسان غیر معمولی کیسے ہوتا ہے؟ انسان غیر معمولی یا یہاں سے ہوتا ہے یا یہاں سے ہوتا ہے، یا غیر معمولی وہ صلاحیتوں سے ہوتا ہے، پوٹینشل سے ہوتا ہے، فیکلٹیز سے ہوتا ہے، استعداد اور ذہنی قوت سے ہوتا ہے. یا غیر معمولی وہ صلاحیت سے نہیں، صالحیت سے ہوتا ہے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جو دل ہے، جو قلب ہے، وہ ایک عضو ہے ایسا کہ اگر وہ خراب ہے، فساد کا شکار ہے، تو پوری زندگی اور جسم فساد ہے. اگر وہ اصلاح ہو گئی ہے، پاکیزہ ہو گیا ہے، صاف ہو گیا ہے، تو پھر پوری زندگی صاف ہے. تو فکر سے انسان بنتا ہے. فکر ہی انسانی زندگی پر، اس کی فکر، اس کا ورلڈ ویو، اس کا ایمان، اس کا تصور. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان، تو ہم ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں کہ میرا کسی اور ہستی کو میں الہ نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہوں.